اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ اے حبیب مکرم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینہ انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار و تکذیب کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ تو اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈر سنا سکیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، تم اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کے غیروں میں سے باطل حاکموں اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، سو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب کہ وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پرسش کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی ان کی دعوت و تبلیغ کے رد عمل کی نسبت دریافت کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم ان پر اپنے علم سے ان کے سب حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے کہ انہیں دیکھتے نہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف۔
آج کا سبق آیت نمبر 11 سے شروع ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ ثم صورناکم، پھر تمہاری صورتیں بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال ما منعک، فرمایا کہ کس چیز نے روکا تمہیں اللہ تسجدا، کہ تم سجدہ کرو، اذ امرتک، جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا۔ قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ، سامعین کرام، آدم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور اس میں کافی نقاط ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ ایک تو اس میں مقام انسانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ابتداءً تخلیق کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ سب سے پہلے آیت آپ غور کریں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہاری صورت بھی ہم ہی نے بنائی ہے۔ تو یہ سامعین کرام، اگر ہم سوچیں اور سمجھیں کہ جس ہستی نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور جس نے ہماری صورت گری کی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی خوبصورت تخلیق کرنے والا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ نقطہ بھی کافی ہے کہ ہم اسی کی تخلیق ہیں، اس اللہ کی تخلیق ہیں جس کی عبادت کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، یا جس طرف رخ پھیرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، یا جس طرف ہمیں پیغمبر بلا رہا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری صورت گری فرمائی۔ اور سامعین اکرام، یہ کافی سبق آموز بات ہے، اور لیکن صرف سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے۔ پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آدم کا مقام، اگر یہ اپنے آپ کو سمجھے تو ملائکہ سے اوپر ہے، ملائکہ سے اوپر ہے۔ کیوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، لیکن درجے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اتنی سامعین اکرام، یہ مضمون پھر طویل ہو جائے گا، لیکن میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور اگر یہ اپنی حیثیت کو سمجھیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کا درجہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اور میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ایک کامل انسان تھے، لیکن جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک مقام ایسا آیا کہ سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مقام سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھے تو اتنا اشارہ کافی ہے۔ فسجدوا، اب یہاں ایک سجدہ جو ہے، سجدہ وہ یعنی سجدہ مراد نہیں ہے، سجدہ اطاعت ہے، اور یعنی انسان کی خدمت اور انسان کی خدمت کے لیے تیار ہو جانا۔ بہرحال جو معنی بھی ہے، لیکن سجدے کا حکم ہے۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہ کیا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔
تو ایک حکم کی نافرمانی اس کو لے ڈوبی۔ یہاں غور کا نقطہ یہ ہے کہ ایک حکم کی نافرمانی شیطان کو لے ڈوبی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کامل اطاعت مطلوب ہے۔ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے، جیسا کہ شیطان مردود ہو گیا صرف ایک حکم کی نافرمانی سے۔ اور وہ نافرمانی اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور اپنی رائے کو فوقیت دی۔ آپ آج دیکھ لیں سامعین اکرام، قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت بنا کے اس کو بھجوایا ہے، کتنے احکام کو ہم فراموش کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، دیدہ دانستہ، جانتے بوجھتے۔ تو سامعین اکرام، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال اس نے اپنی عقل استعمال کی۔ سامعین اکرام، ہم بھی اب اپنی عقل زیادہ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ اس کو محسوس کریں تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ اب دیکھیں ہر ایک شخص جو ہے اس میں یہ انانیت ہے کہ نہیں ہے؟ تقریباً ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بہتر قرار دیتا ہے اور اس پہ وہ مطمئن ہے، یعنی ہمیشہ اس کی انگلی دوسروں کی طرف اٹھتی ہے۔ اگر اعتراض کی بات آ جائے اور مذمت کی بات آ جائے تو پھر اس کی انگلی دوسروں کی طرف اٹھتی ہے، اپنی طرف نہیں اٹھتی۔ تو یہی شیطانیت ہے۔ قال انا خیر منہ، دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ شیطانیت ہے سامعین اکرام۔ خلقتنی، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اور عاجزی کا کمال یہ ہے کہ آپ حکم کی تعمیل کریں، سمعنا و اطعنا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ اس نے ایک رائے بنا لی۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اترو، اس مقام سے نیچے اترو منہا، اس مقام سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں یہ مناسب نہیں تھا کہ تم یہاں تکبر کرتے۔ فخرج، نکلو، انک من الصاغرین، بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو۔ یعنی ایک حکم کی نافرمانی میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کو لے ڈوبی، اور یہ حکم کی تعمیل نہ کرنا سامعین اکرام، یہ تکبر ہے، تکبر کی علامت ہے۔ یہ ہم تو سامعین اکرام تھوڑا سا سوچ سمجھ اتنی نہیں ہے اور نہ کام لیتے ہیں اس سے۔ متکبر ہم کس کو کہتے ہیں؟ متکبر ایک خاص مفہوم میں ہم لیتے ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کرے اور اپنے نفسانی خواہشات کی تعمیل کرے، یہ متکبر ہے۔ اس نے یہ تکبر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کو اپنا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کا نام جو ہے متکبرین میں سے لکھا جائے گا۔ یہ قرآن اس پہ شہادت دیتا ہے سامعین اکرام، صرف اس جگہ نہیں اور جگہ بھی ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین۔ بہرحال یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تو ہر تکبر کرنے والا کا انجام جو ہے وہ اس کا انجام ذلت ہے سامعین اکرام، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے دے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی مجھے زندگی دے۔ قال انک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی، اب وہ شیطانیت کی باتیں سنیں نا، کہہ رہا ہے شیطان کہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، یقیناً ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں، تیری سیدھی راہ پر میں بیٹھوں گا ضرور۔ سامعین اکرام، یہ لفظی آپ اس کو دیکھیں،
یعنی گرامر کے حساب سے لأقعدن، ضرور میں بیٹھوں گا، یعنی مقصد کیا ہے؟ مہلت مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسانیت کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ سامعین کرام، یہاں ایک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا سنیں۔ اور عام طور پہ یہ ہے کہ مقصد زندگی میں چونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں تو تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف تو نہیں ہے، بہرحال ایک جو سنتے ہیں بس وہ نقل کر دیتے ہیں۔ اور مقصد زندگی کیا ہے؟ انسان کیوں آیا ہے؟ کہ اللہ تک پہنچ جائے۔ سارے پیغمبر دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، داعین الی اللہ، دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف۔ انسان کا مقصود اللہ تک، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ کیسے جائے گا وہ؟ اللہ کے راستے پر چل کر۔ اللہ کا راستہ کون اسے بتائے گا؟ خود اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت میری ذمہ داری ہے۔ کس چیز کی ہدایت؟ میں انسان کو اپنا راستہ بتاؤں گا۔ تو یہاں شیطان اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے، بلکہ اپنے جو ڈیوٹی ہے اس کا اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس انسان کو تو تھوڑا اس جملے پہ غور کریں۔ اس انسان کو تو اپنے لیے پیدا کر رہا ہے کہ یہ تیرے دنیا میں تیرے راستے پر جو تو اسے بتائے گا پیغمبر کے ذریعے، کتاب و وحی کے ذریعے، اس راستے میں اسے بیٹھ کر، یعنی اس راستے کے بیچ بیٹھ کر میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب جو انسان اللہ کے راستے پر نہیں ہے، سامعین کرام، شیطان کس کے پیچھے پڑتا ہے؟ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو اللہ تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو نہیں کرتا، جو خود شیطان ہے، جس نے خود اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرا ہوا ہے، تو اس کو تو وہ خود مجسم شیطان ہے، اس کو تو شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لأقعدن، شیطان کا وار جو اللہ کے بندے ہیں ان پر ہوتا ہے، لأقعدن عند صراطک، اور جو اللہ کے بندے نہیں ہیں وہ تو شیطان ان کا ساتھی ہے۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، شیطان کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی دونوں کا ایک ہی مقصد ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان، غور کریں سامعین کریں، جو انسان اللہ کی طرف رخ پھیر لے، اب شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، ضرور میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں اس کے پاس آؤں گا۔ چلے یہاں تک کافی ہے، پھر دیکھتے ہیں ٹائم ہو تو اور پڑھ لیں گے۔ اب میرے ساتھ آپ تلاوت دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، دو جگہ اس میں قلقلہ ہے، دال پہ ہے اور پھر قاف پہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه
خلقتنی من نار وخلقته من طین. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اللہ. اب ترجمہ دہرائیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ملائکوں سے کہا، فرشتوں سے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. پھر سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. کہا کس چیز نے روکا تجھے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے تمہیں حکم دیا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تمہیں یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرتا، تو یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو. قال انظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنذرین. اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دی گئی. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. کہا شیطان نے فبما اغويتني، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ ایک اور اس کی گستاخی تھی. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، یقیناً میں بیٹھوں گا ان کے لیے،
صراطک المستقیم، آپ کے سیدھے راستے پر۔ بس یہاں تک آج کا سبق ہے سامعین کرام۔ اب اس سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. We created you, then we shaped you, then we said to the angels, bow down before Adam. So they bowed down, except for Satan. He was not of those who bowed down. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. He said, what prevented you from bowing down when I have commanded you? He said, I am better than he. You created me from fire, and you created him from mud. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. He said, get down from it. It is not for you to act arrogantly in it. Get out. You are one of the lowly. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. He said, give me respite, until the day they are resurrected. قال إنك من المنظرين. He said, you are of those given respite. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. He said, because you have lured me, I will waylay them on your straight path. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔